معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں چند واقعات ایسے ہیں کہ جن کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس سے ملتے جلتے واقعات کے اوپر ہم نے بہت مرتبہ صدائے احتجاج کو بلند کیا، لیکن یہ واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بجائے یہ کہ احتجاج اور بجائے یہ کہ معاشرے میں بقائے باہمی کے کلچر کو عام کیا جائے، نفرت کی، تعصب کی بنیادیں گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ معاشرہ باضابطہ طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایک دین پسند طبقہ ہے اور ایک اینٹی اسلام طبقہ کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ چاہے اینٹی اسلام آٹے میں نمک کے برابر بھی ہوں، لیکن ان کی پشت پناہی آپ کو پتہ ہے، باہر کی کچھ طاقتیں، باہر کی این جی اوز پیسے کے ساتھ اس طرح ہوتی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے پورا پاکستانی معاشرہ معاذ اللہ اس غلیظ کلچر کا شکار ہے۔ اسلام آباد کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ایک سمبولک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، سمبولک علامتیں ہوتی ہیں۔ جان بوجھ کے عمدن اس جگہ کو اختیار کیا گیا جہاں پہ قائد اعظم کی تصویر لگی ہے۔ کیوں؟ اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، پہلے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ ان کی تصویر کے نیچے ایک نیم برہنہ شوٹ کیا گیا جس میں ہم جنس پرستوں کی تنظیم سے ریلیٹڈ ایک لڑکے اور لڑکی نے، اور بعد جو روایات ان کے مطابق کئی لڑکوں اور لڑکیوں نے شوٹ کیا، اور تقریباً برہنہ کس کی تصویر کے نیچے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ اور کن اقوال کے نیچے؟ جہاں پہ مذہب کو، یقین کو، اتحاد کو اور دینی مستحکم اور استحکام کو اور دین کو، اسلام کو، پاکستان کو بنیاد بنا کر پاکستان کی بنیادی اساس کو ذکر کیا گیا، جس پہاڑ کے اوپر، اسی پہاڑ کے نیچے ایک نیم برہنہ اریاں فوٹو شوٹ کیا گیا۔ اور اس فوٹو شوٹ کا مقصد پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینا تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ نے دیکھ لیا۔ اگلے ہی دن کراچی ڈیفنس فیز 7 میں ایک گھر کے اوپر ہم جنس پرستوں کا جھنڈا پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ لہرایا گیا۔ کیا ہم نے وطن عزیز اس لیے حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا یہ مقدس اور محترم جھنڈا، جس کا سبز اور سفید رنگ اسلام اور اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، اس کے ساتھ گیز اینڈ لیزبینز کا جھنڈا لہرایا جائے، گیز پرائیڈ کا جھنڈا لہرایا جائے؟ کہاں پہ ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ کہاں پہ ہیں؟ کیا پاکستان کا آرٹیکل 2 اور پاکستان کا آئین اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے؟ پاکستان میں اسلام کی روایات کو پروموٹ کیا جائے گا، اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا، اسلامی نظام تعلیم کو پروموٹ کیا جائے گا۔ یہ صرف کیا لکھی ہوئی باتیں ہیں؟ آج پاکستان کے آئین کی، دستور کی، اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کہاں پہ؟ اسلام آباد کے اندر۔ کہاں پہ؟ کراچی کے اندر۔ کہاں پہ؟ فیز 7 کے اندر۔ یہ جو قباحت ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ وہیں سے شروع ہوئی ہے، عورت مارچ سے۔ یہ وہی جھنڈے، آپ مجھے بتائیں، کہانیاں بنائی جا رہی ہیں، یہ جی جھنڈا غلطی سے لگ گیا، انہوں نے سمجھا یہ اولمپکس کا جھنڈا ہے۔ یہ جھنڈا پاکستان میں آیا کیسے؟ اس کا مینوفیکچرر کون ہے؟ اس کو بنایا کس نے ہے؟ آسانی سے پروب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرامے بازی، یہ آگے سے بہانے، یہ ہیلے حجتیں، اس جوڑے کے اوپر بھی پرچہ ہو گیا، اس کو بھی گرفتار کیا جائے۔ یہ ہم جنس پرستی عمل قوم لوط کے حوالے سے آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ رکھ چکا ہوں۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی سخت مقرر کیا، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کو زندہ جلانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، حضرت علی اور حضرت ابو بکر سے یہ بات ثابت ہے۔ ہم جنس پرستی میں جو لوگ ملوث ہوں ان کو قتل کیا جائے، ان کو سنسار کیا جائے، ان کو چاہے زندہ جلا دیا جائے۔ آپ اسلام کے اندر جو چیز منع ہے، اگر وہ مولوی کرے ہے وہ بھی بغیرت، ہم جنس پرستی کا کام مولوی کرے آپ بڑا نشانہ بناتے ہیں، اور لبرل اسی ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہیں۔ آپ بڑے منافق ہیں، آپ بڑے دوگلے ہیں۔ آپ کو تو یہاں ان بد کردار مولویوں سے ہوش ہونا چاہیے جو آپ کے نعرے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ادھر آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ ہم جنس پرستی کے جھنڈوں کو لہراتے بھی ہیں، فوٹو شوٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی ریاست ہے۔ مقتدر حلقوں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، ورنہ آئینی اور دستوری اور قانونی طور کے اوپر انشاءاللہ مسلمان ابھی پاکستان میں غیور ایسے زندہ ہیں، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پہ اس طرح کے غلیظ اور گندے نعرے کوئی نہ لگا سکے۔ اور دوسرا اہم واقعہ رحیم یار خان کے اندر آپ نے سنا ہوگا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔
دل سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، چند باتیں بھی کہنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو بالعموم اور دینی قیادت کو بالخصوص اقلیتوں کے مذہبی جو عبادت خانے ہیں ان کے تحفظ کے لیے باضابطہ طور پہ عوامی اویئرنیس بھی، عوامی شعور کی بیداری کی مہم بھی چلانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے مساق مدینہ ہی رکھ رہا ہوں، آج کل یہی گفتگو ہے۔ رسول اللہ نے تو یہودیوں کو بھی مدینہ کی ریاست کا ایک رکن تسلیم کر لیا تھا۔ اگر کوئی پاکستان میں ہندو رہتا ہے تو کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ 100% پاکستانی ہے۔ اور دکھ اور افسوس ہے، تعصب ہے، یا تعصب کہیں یا جہالت کہہ لیں، اور قرآن کی اس آیت کے مصداق کے ولا یجرمنکم شنآن، کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات کے اوپر انگیز نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرنا چاہیے، یہی تقوی کے قریب ہے۔ کیا ہو گیا؟ جو ابھی تک ہماری خبر میں بات آئی ہے، ہم اس کے ضمن سے آپ کے حوالے کو آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں۔ ایک بچہ ہندو ہے، اس کو پیاس لگی ہے، وہ مسلمانوں کی مسجد میں آ گیا تو کون سی قیامت آ گئی میرے بھائیوں؟ کون سی قیامت آ گئی؟ اس کو تو پانی پلانا چاہیے۔ آپ کے سامنے ہماری اس مسجد میں سینکڑوں لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عیسائی نے صرف اس بات کے اوپر اسلام کو قبول کیا تھا کہ آپ 30 دن جس طرح مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ کھاتا رہا، ہم نے آج تک اس کو کبھی نہیں روکا۔ اور یہ ہماری اسوہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک عیسائی وفد آیا تھا، رسول اللہ نے ان کی عبادت کا وقت ہوا، انہوں نے کہا ہم عبادت کہاں پہ کریں، یہاں پہ تو کوئی گرجا نہیں بنا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کا دروازہ کھول دیا تھا۔ کس کا؟ مسجد النبوی کا، کہ آؤ اس کے اندر آ کے عبادت کر لو۔ اسی مسجد کے اندر ایک بدو آیا تھا، اس نے آ کے غلطی سے پیشاب کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا تھا رک جاؤ، اس کو مت مارو، اس کو اپنے قضائے حاجت سے فارغ ہونے دو۔ یہ ہندو بچہ آیا، اس نے پانی پیا، مسجد کا جو محتمم تھا، میں اس کو جاہل کہوں گا، مجھے نہیں پتا وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا، اگر میرے ہی بھی مسلک کا ہو وہ جاہل ہے۔ اس نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا، اس بچے کا پیشاب نکل گیا، اس نے مسجد کی توہین کا پرچہ کروا دیا اس بچے کے اوپر۔ اس بچے کی ضمانت جج نے لے لی، اس مولوی نے انگیخت کر کے اس مندر کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ سراسر زیادتی کی بات ہے، یہ سراسر تعصب کی بات ہے۔ کسی بھی نئے عبادت خانے کا بننا اسلامی شریعت میں اور مسئلہ ہے، اور پہلے سے موجود جتنے بھی عبادت خانے ہیں چاہے غیر مسلموں کے ہوں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ہے، اسلامی ریاست ہی کی نہیں ہے، آپ مسلمانوں کی بھی ہے، میری بھی ہے۔ کہاں اس علاقے کے مسلمان کوئی ایسا نہیں تھا جو مولوی کو جا کے کہتا کہ اگر ایک بچے کو جج نے رہا بھی کر دی ہے، اگر بچے نے بالفرض ایک جان بوجھ کے بھی مسجد میں پیشاب کیا ہوتا، اللہ کی قسم اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کی عبادت کے خانے کے اوپر جا کے حملہ کر دیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے۔ ہم کھلے دل سے مذمت کرتے ہیں، اور اس معاملے کے اندر ہم پاکستان کی ریاست کو کہتے ہیں بالکل ہم کسی طرح بھی ایسے کسی مذہبی رہنما کا سپورٹ نہیں کریں گے جو تعصب اور جہالت کی ان بنیادوں کے اوپر اس طرح کی فضا کو پروموٹ کرے۔ ہندو پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہے، عیسائی پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہے۔ ہم تو آپ کے سامنے پہلے یہ مقدمہ بھی رکھ چکے ہیں، یہ بدبخت قادیانی مرتد اگر اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ لیں تو ہم ان کو بھی اقلیتوں کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے آپ کو اگر مسلم کہیں گے تو یہ برانڈ جو اپنے ساتھ لگائیں گے پھر یہ مرتد ہوں گے۔ ہمارا تو یہ اتنا کھلا ننگا چٹا صاف ستھرا منہج ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کے مندر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ غلط ہے، اس کے مجرموں کو بھی قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور نفرت اور تعصب کی فضا اس طرح گرم نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ایک کمیونٹی کا کوئی بندہ جرم کر بھی لے، بالفرض اس نے جرم کیا ہے، مان لیتے ہیں وہ مجرم ہی ہے، تو کیا اس کی عبادت خانے کا کیا قصور ہے؟ آپ کو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، سب ساتھی دعا کریں، ان کی جو والدہ ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک ساتھی کی دادی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک اور ہمارے بڑے قریبی نمازی ہیں شنود بھائی، ان کے رشتہ دار وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، الحمدللہ آپ کے علم میں ہے کہ عورتوں کی مسجد کا پلاٹ لے لیا گیا ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر ایک بڑا حصہ ایک ساتھی کی طرف سے آ بھی چکا ہے۔ ہم نے اس کا 40,000 روپیہ فی مسلح کے حساب سے کم و بیش اندازہ لگایا، تو جو ساتھی جتنے مسلح اپنے لیے یا اپنے فوت شدہ رشتہ داران کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔